نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، چند روز قبل ہم نے عید الاضحیٰ گزاری ہے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی کمال اطاعت اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی فرما برداری اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے قربانی کے جانور ذبح کیے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور خریدے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم نے قربانی کے جانور خریدے ہیں اور پھر ذبح کیے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے جانوروں پر ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور ان کے اوپر چھری چلائی ہے، ان کو ذبح کیا ہے، کیا ہم نے اپنی اناد، نفرت، کدورت، تکبر، حسد کو بھی ذبح کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر یہ چیزیں ہم نے ذبح نہیں کی تو پھر ہمیں اپنے قربانیوں کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر دوسروں کے بارے نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی، حسد اور کینہ ہمارے اندر ہوگا دوسروں کے بارے میں، تو ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم نے جانور کے اوپر چھری چلائی ہے، اس کو ذبح کیا ہے، تو کیا ہم نے ساتھ ان بیماریوں کو بھی ختم کیا یا نہیں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، مگر دو ایسے بندے جو آپس میں دشمنی رکھتے ہوں، جو آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہوں، تو پھر ان کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ روک دیا جاتا ہے، یعنی ان کو مہلت دی جاتی ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھول دیے جاتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ اگر آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ ہم تو پتہ نہیں کئی سال دوسروں کے ساتھ بولتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی ہمیں منانے کے لیے آئے تو ہم آگے سے 100 باتیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے، فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ اگر 3 دن سے کوئی بندہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا فمات دخل النار، جب وہ فوت ہوگا تو جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ اس لیے سخت وعید سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی رنجش ہو جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے جلدی صلح کی، کچھ بھی ہو جائے صلح کرنی چاہیے تاکہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہمیں عبادت میں لذت نصیب ہو، ہمیں عبادت میں چاشنی نصیب ہو۔ ہمیں اپنی عبادات میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی، چاشنی کیوں نہیں آتی، ہمیں سکون میسر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، تو عبادت میں لذت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں لذت نصیب ہو، ہمیں نماز میں لذت نصیب ہو، کوئی بھی ہم عبادت کریں ہم لذت محسوس کریں، سکون محسوس کریں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں دوسروں کے بارے میں نفرت اندر نہیں
پالنی چاہیے، کدورتیں اپنے اندر نہیں پالنی چاہیے، حسد اور تکبر اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔